دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نماز جنازہ میں صفوں کا طاق ہونا ضروری ہے؟ جی، جہاں تک نماز جنازہ میں صفوں کے طاق ہونے کا تعلق ہے تو احادیث میں اس کا اس طرح ذکر نہیں ملتا کہ ضرور وہ طاق ہوں اور گن کے ان کو طاق رکھا جائے، بلکہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ جب شاہ حبشہ نجاشی کی وفات کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو حضور نے اپنے صحابہ کو کہا کہ اس صفیں باندھیں، اور اس میں کوئی ذکر نہیں آتا کہ طاق صفیں تھیں یا جفت تھی۔ صحابہ نے حضور کے پیچھے صفیں باندھی اور حضور نے نماز جنازہ غائب ان کا پڑھایا، تو یہ ذکر ملتا ہے۔ البتہ احادیث میں جو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور حضرت مالک بن حبیرہ کی روایت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ مسلمان جو فوت ہو اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی 3 صفیں اگر پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو میرا اندازہ ہے، میرا گمان ہے کہ غالباً اس سے یہ چونکہ اس میں 3 کا ذکر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کم سے کم ایک تعداد بیان فرمائی کہ کم از کم 3 صفیں ضرور ہوں۔ اگر لوگ تھوڑے ہیں تو صفیں چھوٹی کر کے ان کو 3 میں تقسیم کر لیا جائے، کیونکہ اس میں بندوں کی تعداد کا ذکر نہیں۔ تو اس سے شاید بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ ضرور ہی طاق ہوں، ورنہ بہت بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم لوگوں نے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کا جنازہ وہاں پر ربوہ میں پڑھا، بہت بڑا تھا۔ اسی طرح بہت سارے مختلف بزرگوں کا جن کو گنا نہیں جا سکتا، اگر تھوڑے لوگ ہوں تو گنا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ضروری طاق ہونی چاہیے، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن یہ جیسا میں نے کہا کہ کم از کم 3 صفیں اس پہ ہونی چاہیے، تو اس سے شاید لوگوں کو غلطی لگی ہے اور انہوں نے یہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، ایسا بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔